सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा और आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अरीज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। रमज़ान इख्तिताम हो रहा है अच्छा फाइनली अच्छे तरीके से गुजर गया। हाँ, चलें जी कुछ खबरों की तरफ आ जाते हैं। जैसे ना पाकिस्तान खबरों के हवाले से बड़ा ज़रख़ेज़ मुल्क तस्वुर किया जाता है। बड़ी मुस्बत खबरें भी होती हैं, मनफी खबरें भी होती हैं और रोज़ाना ही खबरें आ रही होती हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर से मैं प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तमाम पार्टीज़ को बिठाएं उनका, ताकि हमारे सामने पॉइंट ऑफ व्यू उभर कर सामने आ सके और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें अपना कोई किरदार अदा कर सकती है तो हम ज़रूर करेंगे। ये अगर दूसरी कोशिश की जाएगी तो ये कितनी कारामद साबित होगी? अच्छा देखिए, इस पे पीपल्स पार्टी की कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी और इस स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों महसूस कर रही थी पीपल्स पार्टी, तो जो मैं समझ सकी उनकी इस पॉलिसी से, तो वो शायद ये चाह रहे हैं कि क्योंकि हमने इस पे पहले भी एक दफ़ा किसी और पॉडकास्ट में भी बात की थी कि ऑपरेशंस होने हैं। अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा का सीएम होने की हैसियत से ये कह रहा है कि हम केपी में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो आपने देखा होगा कि आज एक खबर ये भी आई थी कि ISPR की तरफ से कि जो काइनेटिक ऑपरेशंस हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो कंटिन्यूड रहेंगे। इसका मतलब ये कि वो पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं और आइंदा भी होंगे। और पिछले कुछ दिनों में कुछ ऑपरेशंस किए भी गए हैं। इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो बात कर रही है वो सिर्फ उनका एक बयानिया है, लेकिन अमलन उस पर काम नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक इस पॉलिसी की बात है तो मेरा ख्याल ये कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टेक हो और अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह कि उस सूबे में जहाँ पर ऑपरेशंस होने हैं उस सूबे के अंदर PTI की हुकूमत है। दूसरी अहम वजह यह है कि PTI की हुकूमत अभी इस मोमेंट तक इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि TTP के लोगों के ख़िलाफ़ फुल फ्लेज ऑपरेशन हो। अभी भी गंडापुर साहब ये कहते हैं, उनके बानी जो चेयरमैन है उनकी भी ये राय है कि तालिबान के साथ बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, इसकी दो वजह हैं। इसकी बड़ी वजह एक तो यह है कि अगर आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, तो वो उसके जवाब में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करेंगे, उसमें मासूम लोगों की जानें जाएंगी। फिर ये कि उसका जो इमीडिएट इफेक्ट है वो सूबे के ऊपर पड़ेगा। और KP में अब जो टारगेट गंडापुर साहब को खान साहब की तरफ से दिया गया है कि आप अपने आप को सियासत से ज़रा साइड पर करें और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। तो गंडापुर साहब ऐसे मौके के ऊपर नहीं चाहते हैं कि सूबे में एक ऐसा माहौल पैदा हो जब दहशतगर्दी ज़्यादा बढ़े। तो इसलिए उनकी कोशिश ये होगी कि सूबे में पुरअमन तरीके से बातचीत हो। लेकिन एक इससे कनेक्ट करके एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके साथ मोहम्मद सादिक साहब की क़यादत में एक ग्रुप जो है वो मिलने भी जा रहा है और एक सरसरी सी मुलाकात पाकिस्तान के अंदर भी हुई है और उसमें ये बात तय की गई है कि देखें, आपको TTP को रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपकी ट्रेड भी खोल दें, आपके लिए बॉर्डर्स भी खोल दें, आपके लोगों को आने जाने भी दें, तमाम तर सहूलियात आपको भी दें, डॉलर्स की स्मगलिंग आपको होने दें, आटा चावल की स्मगलिंग आपको होने दें, उसके बाद आप TTP के लोगों को हमारे खिलाफ काम भी करने दें। तो अगर आपने कुछ चीज़ें मनवानी है तो उसके लिए पहले तो आपको उन लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा जिसके ऊपर उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आ गया है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए तो PTI वैसे ही नहीं कह रही बातचीत होनी चाहिए। बेसिकली माहौल बन रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्रेडिट लेगी कि देखिए, हमने बातचीत की, बात की, हम अपना वफ्द भी भेज रहे हैं, तो अब मामला किसी हद तक ठंडा हुआ है। लेकिन कहने वालों की ये राय है कि अफवाज पाकिस्तान ये बड़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर इनकी पॉकेट्स मौजूद हैं दहशतगर्दों की, उनको हर सूरत में ख़त्म करना है, क्योंकि जितनी भी इनसे बातचीत हो जाए, ये जहाँ मौका मिलेगा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करेंगे। ये तो है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक। इसमें अगर PTI को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो फिर वो गलत होगा। लेकिन जो मीटिंग हुई थी कौमी सलामती कमेटी की, जिसका आपने भी हवाला भी दिया, उसमें गंडापुर साहब की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था। जो इनसाइट्स इसकी आई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे ज़ाती तौर पर इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये बेहतर होगा कि आप वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको पहले मौका दें कि वो इन कार्रवाइयों को लीड करें, जो कि सुना ज़रूर गया लेकिन उस इशू को इंटरटेन नहीं किया गया अफवाज पाकिस्तान की तरफ से। अभी भी ये कहा जा रहा है कि लीडिंग पोजीशन में वो सिक्योरिटी को नहीं आने देना चाहते, वो खुद उन ऑपरेशंस को लीड करना चाहते हैं। तो PTI की कोशिश ये होगी कि अगर ऐसा कोई सिवियर कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसमें उनका नाम ना आए, क्योंकि उससे उनको लगता है कि उनका जो वोटर है, जो उनका वहाँ कारकुन है, वो इसे पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर बिलावल साहब आप पीपल्स पार्टी की पॉलिसी देखें तो पीपल्स पार्टी की फ्रॉम डे वन TTP के खिलाफ बड़ी क्लियर
پالیسی تھی کہ یہ ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے اور ان جماعتوں کو اور ان گروپس کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے, ان کو ہر صورت میں ختم ہونا ہے. وہ پالیسی کلیئر ہے, لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس میں باقی صوبوں کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں. اب جہاں تک بات چیت کی بات ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک اور اہم میٹنگ ضرور ہونی ہے, لیکن وہ غالباً عید کے بعد ہونی ہے, اور اس میں کچھ اہم دیگر جو اس قسم کے فیصلے ہیں جو حتمی جن کے اوپر, کیونکہ ایک تو آپ نے ایک برین اسٹارمنگ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے, میرا اپنا ذاتی جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس نیکسٹ میٹنگ میں شاید ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شریک ہو جائے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے گرین سگنل آپ کو مل گیا ہے کہ کن کن چیزوں کے اوپر, تو وہ جو ایک فالو اپ ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن سنا ان کا پھر پتہ بھی نہیں چلتا نا, رات کو یہ نام بھیجتے ہیں, پھر رانا صاحب نے یہ کہا کہ 14 نام آئے, پھر اس کے بعد 3 بڑی منتیں کر کے شامل کیے گئے کہ پھر کریں, اور پھر صبح یہ شامل نہیں ہوئے. لیکن میرا خیال یہ کہ وہ نیکسٹ میٹنگ کا جو ماحول بنے گا, میرا خیال ہے کہ اس میں خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی, کیونکہ اب کچھ فائنل ڈیسیجنز ہونے, ایک انہوں نے ایک اوور ویو لینا تھا اس ملاقات میں جو ہوا, لیکن ایک میٹنگ اس کی ڈیو ہے جو کہ عید کے بعد ہونی ہے, تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ضرور ہوگی. اور اگر دیکھیں وہ نہ بھی ہو تو جس طرح رؤوف حسن صاحب نے ایک مرتبہ میرے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر وہ نہ بھی شامل ہوئے جماعت, تو گنڈا پور صاحب تو پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ سی ایم کی حیثیت سے بھی اور پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے, لیکن پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو صوبائی نمائندے کے طور پر گئے ہیں نا, ہماری ریپرزنٹیشن ان کے ساتھ کوئی اس طرح سے مطابقت نہیں رکھتی. وہ کہتے تو ہیں, لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر ہی کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے نا کہ جو کرنا ہے یا جو ایکشنز لینے ہیں, چونکہ اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈائلاگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, ایکشنز لیے جائیں گے, تو جو ایکشنز لیے جائیں گے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اگرچہ بہت سارے اختلافات ہوں, ان کے اختلافات کو آپ کو لگتا ہے کہ سنا جائے گا یا کہا جائے گا کہ جو ہم نے کرنا ہے وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے؟ اچھا دیکھیں, اب یہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کمپیریزن میں نا آپ پیپلز پارٹی کو بھی رکھ لیں, دیکھیں بلوچستان کا جو صوبہ ہے وہاں پر بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, سی ایم ان کے ہیں, لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر تمام جو ڈیسیجنز ہیں اس حوالے سے وہ سیکورٹی فورسز لے رہے ہیں. یہ جو وہاں پر ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ہاتھ میں تو, بگٹی صاحب کے ہاتھ میں تو ڈیسیجنز نہیں ہے سیکورٹی کے معاملات کے, تو جب وہاں پر ایک بڑا کلیئر سٹانس موجود ہے اور کچھ مہینے سے وہاں پر آلریڈی آپریشن چل رہا ہے, لیکن دونوں صوبوں کے لیے جو پالیسیز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. بلوچستان میں الگ طریقے سے ان چیزوں کو لیڈ کیا جا رہا ہے اور کے پی میں الگ طریقے سے, لیکن اس میں ایک رکاوٹ یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پیدا کر رہی ہے ایک سافٹ کارنر جو کہ پی ٹی آئی کے لیے بظاہر کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ سافٹ کارنر ہے, بظاہر ان کو صرف ایک یہ ڈر ہے کہ اگر یہ معاملات اسی طرح چلے تو پھر ہمارے صوبے میں ایک طریقے سے ڈی اسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ پیدا ہوگا. دیکھیں ڈیرہ اسماعیل خان خود علاقہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور دیگر جو گورنر خیبر پختونخوا ہے ان کا بھی یہی علاقہ ہے. وہاں پر اس وقت ٹیررزم بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکا ہے, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا اپنا علاقہ ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہوا, وہ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکے. تو اس میں تھوڑی سی کوتاہی صوبائی حکومت کی بھی ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ کور اپ ہو جائے, لیکن اگر اس پہ انہوں نے سیکورٹی فورسز اور وفاق کو آن بورڈ نہیں لیا تو پھر بڑا مشکل ہوگا کہ پی ٹی آئی کی ریٹ چل سکے وہاں پر, مطلب اس کو وفاق افورڈ نہیں کر سکے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ آبجیکشن ضرور ہو لی ہے, لیکن آگے آنے والے دنوں میں جب کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, جب اسپیشلی وہ جو ایک وفد افغانستان جانا ہے اس کی واپسی پر کچھ چیزیں کلیئر ہوں گی, اور آئی تھنک اس کے فوری بعد ہی یہ اجلاس بلایا جائے گا, آل پارٹیز کانفرنس. اچھا, ایک تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے عید کے بعد کہا ہے کہ ہم سڑکیں گرم کرنے جا رہے ہیں, سڑکوں پر ہم لوگوں کو لے کر آئیں گے, سڑکوں پر ہر طرف آپ کو احتجاج نظر آئے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ احتجاج کامیاب ہو سکے گا جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے, یا ماضی میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان احتجاجوں سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہوا ہے, گرفتاریاں ہی حصے میں آتی ہیں, جیلیں حصوں میں آتی ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کامیابی حاصل ہوگی اس دفعہ؟ اچھا, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اس مرتبہ بڑا دھواں دھار احتجاج ہوگا اور ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی. ایک تو بڑی کلیئر ایک چیز موجود ہے کہ جے یو آئی پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جا رہی, احتجاج ضرور کریں گے لیکن الگ الگ رہتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا ہے ٹل دس مومنٹ کہ انہوں نے ایک اسلام آباد کی طرف ریلی نکالنی ہے, انہوں نے لاہور کی طرف نکالنی ہے, کس جگہ نکالنی ہے. لیکن یہ ان کے اندر ابھی ڈسکشن چل رہا ہے کہ ہم نے ان کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں مختلف شہروں میں اپنا احتجاج رجسٹر کروانا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا مرکز خیبر پختونخوا ہوگا. لاہور میں آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے لیے تمام چیزیں بڑی مشکل ہوں گی. اسلام آباد کی طرف اگر وہ آنے کا سوچتے ہیں تو اس مرتبہ ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی کمپنسیشن نہیں دی جائے گی, ان کے ساتھ بڑا سختی سے نمٹا جائے گا. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ اپنی اس میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ وہ یہ مومنٹم بنائیں گے, احتجاجی تحریک شروع کریں گے آہستہ آہستہ آہستہ, اور اس کے بعد جب ان کو لگے گا ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے کہ اب ایک ردم بن گیا ہے, اس کے بعد شاید وہ اپنے باقی کارکنان کو نکالیں, کیونکہ آلریڈی جو کارکن ماضی میں نکلے ہیں ان پہ اتنے کیسز اور پرچے ہو چکے ہیں کہ اب وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ مزید کارکنان کو بھی انگیج کریں. تو وہ اپنی گیدرنگز کرنا چاہتے ہیں, لیکن حکمت عملی کیا ہے وہ ابھی سڑکوں پر آنے کی اس طرح نہیں ہے.
آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کارنر میٹنگز یا مختلف احتجاجی کیمپس یا اس قسم کی صورت میں ضرور کریں گے، لیکن اگر وہ ہم یہ کہیں کہ عوام کا ایک پورا جمع غفیر لے کے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو وہ ابھی نہیں ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا JUIFA کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ JUIFA بھی یقیناً یہ چاہے گی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ JUIFA ایک منظم جماعت ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ریلی لے کے نکل رہے ہیں تو ان کی طرف سے کسی قسم کے مسائل پیدا کرنے کی سچویشن نہیں ہوتی ہے، تو ان کو شاید کسی حد تک اجازت مل جائے، لیکن ان کے لیے بھی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے۔ قائرہ صاحب پچھلے 2-3 دن ملاقاتیں کرتے رہے اور پھر شہباز شریف صاحب تک پیغام پہنچاتے رہے، تو ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ اس کو پوری تحریک کی شکل میں لے کے مولانا صاحب باہر آتے ہیں یا پھر ایک علامتی تحریک کی صورت میں احتجاج کر کے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مطلب اس کو ٹون ڈاؤن بھی کر سکتی ہے حکومت اور اس کو ایگریسو بھی کر سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیکن یہ PTI کے ساتھ تو کوئی الائنس نہیں ہوگا۔ PTI کے ساتھ الائنس نہیں ہوگا، مگر وہ کہیں گے ضرور کہ ہم بھی احتجاج کریں، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ احتجاج نہیں کریں گے۔ اوکے، کیونکہ اس سے پہلے بھی مولانا کے کراؤڈ کو PTI نے بہت یوز کیا، تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے۔ عریش فاطمہ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔